ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیر و عافیت سے ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ بھائیو، آج میں آپ کے سامنے ایک نسخہ لے کر حاضر ہوا ہوں جس بیماری کے اندر 80% لوگ مبتلا ہیں، خاص طور پر نوجوان نسل اور اس کے ساتھ ساتھ 40 سال کے بعد جو ہمارے بزرگ حضرات ہیں، ان کے معدے کا پرابلم بن جاتا ہے۔ وہ یہ شکوہ کرتے ہیں ہمیں بھوک بہت کم لگتی ہے، ہمارا معدہ ڈیمیج ہو چکا ہے، بھوک کی زیادتی کے لیے کوئی نسخہ بتا دیجئے۔ اور اسی طرح ہمارے نوجوان بھائی، وہ بازاری چیزیں کھا کھا کے ان کے معدے کے اندر ہیٹ بہت زیادہ ہو گئی ہے، گرمی بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو ان کو بھوک نہیں لگتی، کھانا پیٹ بھر کے کھا نہیں سکتے، کہتے ہیں ہماری ٹائمنگ کا پرابلم ہے یا کوئی اور مسائل ہیں۔ ہم بازار سے دوسری چیزیں کھا لیتے ہیں، کھانا کھانے کے لیے ہم بیٹھتے ہیں جب، تو ہم سے کھانا نہیں کھایا جاتا، بھوک بہت کم لگتی ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے کرنا یہ ہے کہ نوجوان میرے بھائی جو ہیں، ان کو بازاری چیزوں سے بالکل بائیکاٹ کرنا پڑے گا۔ بازاری چیزیں ہرگز استعمال نہ کریں، ان سے کوسوں دور رہیں۔ اور اگر آپ بازاری چیزیں چھوڑ دیں گے، مثلا پکوڑے ہیں، سموسے ہیں، گول گپے، دہی بھلے، یا اس طرح کی جو معدے کو خراب کرنے والی چیزیں ہیں، جن کے اندر تیزابیت زیادہ ہے، ہیٹ اور گرمی زیادہ ہے، جس کی وجہ سے معدے کا پرابلم بن جاتا ہے، یہ چیزوں کا بائیکاٹ کرنا ضروری ہوگا۔ نمبر 2، کھانے کی ٹائمنگ کے حوالے سے، ٹائمنگ کھانے کی بالکل ایکوریٹ ہونی چاہیے۔ صبح کے وقت تو اس طرح ہونا چاہیے کہ صبح کے وقت ہم نے 7 بجے کھانا کھانا ہے، شام کے وقت بھی ہم نے 7 بجے کھانا کھانا ہے، دوپہر کے وقت ہلکی پھلکی کوئی فروٹ یا کوئی سیب، کیلا، اس طرح کی چیز کھا لینی ہے۔ ہم نے کھانے پینے کی ٹائمنگ سیٹ کرنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صبح کو 7 بجے کھانا کھایا، رات کو پھر 2 بجے کھانا کھایا، 12 بجے کھانا کھایا، اور یا یہ ہے کہ صبح کو 12 بجے کھانا کھایا۔ بعض لوگوں کی روٹین بہت زیادہ خراب ہے، صبح کو چائے کے ساتھ ناشتہ کر لیتے ہیں اور 10-11 بجے جا کے پھر وہ کھانا کھاتے ہیں۔ یہ روٹین اور ترتیب بہت ہی زیادہ غلط ہے اور یہ معدے کے لیے بہت ہی زیادہ نقصان دہ ہے۔ تو بھائیو، اگر آپ چاہتے ہو ہمارا معدہ 100% ٹھیک ہو جائے، 100% ہمارا معدہ ایکوریٹ ہو جائے، ہمیں کھانے کی بھوک لگے، ہمیں گیس اور قبض کی شکایت بھی نہ ہو، تو کھانے کی ٹائمنگ ٹھیک کریں۔ اچھا، اب نسخہ کیا ہے کہ بھوک ہمیں زیادہ لگے، کم لگتی ہے، ہمارے معدے کا پرابلم ہے، وہ نسخہ نوٹ فرما لیں۔ میری ویڈیو کو آپ آخر تک ضرور دیکھیں گے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہیں بھولنا، اور ان باکس کے اندر جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی دینا ہے، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبائیں۔ تو میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ میں آپ کو آج نسخہ بتانے والا ہوں۔ وہ نسخہ کیا ہے؟ ایک معمولی سا نسخہ ہے جسے ہم جو ہے ایک معمولی سمجھتے ہیں، کم قیمت کے اندر وہ نسخہ ہے۔ وہ نسخہ نوٹ فرمائیں۔ سب سے پہلے آپ نے کسی پنسار سٹور پہ چلے جانا ہے، انہیں کہنا ہے کہ ہم نے آملہ لینا ہے، خشک آملہ لے لیں، ٹھیک ہے۔ آملہ ایک ایسی چیز ہے معدے کے لیے انتہائی مفید ہے، لوگ اس کا مربہ بھی استعمال کرتے ہیں، آملے کا اچار بھی کھاتے ہیں۔ ہم نے آج آملے کا سالن بنانا ہے۔ وہ سالن بنانے کی ترکیب میں آپ کو بتاؤں گا، سالن کیسے بنا جاتا ہے۔ آملہ ہم نے لے لینا ہے 50 گرام آملہ لے کے ہم نے اس کو 1 پاؤ پانی میں بھگو دینا ہے، مٹی کے برتن کے اندر۔ صبح کو ہم نے پانی کو گرا دینا ہے، آملہ ہمارے پاس بچ جائے گا۔ آملے میں پھر جو ہے ہم جس طرح گھریلو سالن بناتے ہیں، ادرک، لہسن اور یہ چیزیں ڈال کے تھوڑا سا آئل ڈال دیں، تھوڑی سی کالی مرچیں ڈال دیں، اور یہ ہمارا سالن تیار ہو جائے گا۔ آپ صبح کے وقت، دوپہر کے وقت، شام کے وقت، جب آپ کا دل چاہے سالن استعمال کریں۔ یہ 1 ہفتہ آپ استعمال کریں گے آملے کا سالن، انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو بھوک بھی لگے گی، آپ کی نقاہت اور آپ کی کمزوری بھی اللہ کے فضل و کرم سے دور ہو جائے گی۔ بہت سارے لوگ کمزوری کا اظہار کرتے ہیں، ہمارا جسم بڑا کمزور ہے، ہم کمزوری کا شکار ہو چکے ہیں، تو بھائی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ آملے کا سالن ضرور بنائیے اور یہ سالن 1 ہفتہ کم از کم استعمال کیجئے۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ نسخہ جو ہے آپ کے لیے 100% کارآمد ثابت ہوگا۔ آج کی ویڈیو کے لیے صرف اتنا ہی کافی، نیکسٹ ویڈیو کے لیے میں حاضر ہوں گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔